بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے گھرانے کو، آپ کے بچوں کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ یہ ولاگ جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی تصنیف نشر سے لیا گیا ہے، اور تقریباً روزانہ کا ایک مضمون اسی کتاب سے لے کر میں اپنے یوٹیوب چینل BA رشیدی پر اپلوڈ کرتا ہوں، اور بہت سی دلچسپ اور معلوماتی ولاگ سے میرے دوست و احباب اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ عنوان ہے، یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا۔ ایشیا کرکٹ کپ اختتام پذیر ہوا اور اب بنگلہ دیش میں T20 ورلڈ کپ کا معرکہ سرگرم ہے۔ ایشیا کپ کی خاص بات بھارتی اور بنگلہ دیشی ٹیم کا پاکستانی کھلاڑیوں کے بلاموم اور شاہد خان افریدی کے ہاتھوں بالخصوص غیظ و غضب کا شکار ہونا ہے۔ اصولی طور پر تو ہار جیت کھیل کا حصہ ہوتی ہے، اس لیے جس سے عزت یا غیرت کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، مگر جس طریقے سے پاکستانی کرکٹ ٹیم کو بھارت نے عالمی سطح پر تنہا کرنے کی اور انڈین پریمیئر لیگ سے باہر رکھنے کی دانستہ کوشش کی، اس کے پس منظر میں ضروری تھا کہ لالا جی کو یہ بتایا جائے کہ پاکستانی قوم ایک معزز اور شاندار خوبیوں کے حامل قوم ہے۔ اس قوم کی فطرت کچھ ایسی ہے کہ اس کو جتنا دبایا جائے اتنا ہی ابھر کر سامنے آتی ہے۔ بھارت بگ 3 میں شامل ہونے کے لیے جوڑ توڑ اور سازشوں میں لگا رہا، جو کہ ہندو بنیے کی روایتی چانکیہ فطرت ہے، لیکن پاکستانی شاہینوں نے ان کو ڈھاکہ کے میدان میں انتہائی سنسنی خیز اور قابل تعریف انداز میں شکست دے کر ثابت کیا کہ وہ محض کاغذی شیر ہیں، اور جب بھی حوصلے اور ہمت کی بات آتی ہے تو پاکستانی ٹیم کسی صورت بھی دنیا میں کسی سے پیچھے نہیں۔ پاکستان کی ٹیم تشکیل 9 کے مرحلے سے گزر رہی ہے۔ بھارت کے خلاف اگر ہم اپنا ریکارڈ دیکھیں تو 72 میچز پاکستان نے جیتے ہیں، جبکہ بھارت نے 50 میچز میں کامیابی حاصل کی۔ ادھر ایک اور غیر معمولی کامیابی بنگلہ دیش کے خلاف حاصل ہوئی، جب 326 رنز بنانے کے بعد بنگلہ دیشی ٹیم یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ وہ میچ جیت چکے ہیں، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ماضی میں 250 سے زائد رنز کا تعاقب کرنے میں پاکستانی ٹیم اکثر ناکام رہی ہے۔ متوقع کامیابی کی نوید سن کر بنگلہ دیش کی وزیر اعظم حسینہ واجد بھی فوراً اسٹیڈیم پہنچیں تاکہ وہ پاکستان کے خلاف اپنی ممکنہ کامیابی کا جشن منا سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ان کے مقدر میں ہزیمت کے علاوہ کچھ نہیں رکھا تھا۔ پاکستانی ٹیم نے وہ کچھ کر دکھایا جس کی ماہرین دور دور تک بھی توقع نہیں کر رہے تھے۔ شاہد افریدی کے بلے نے چوکے اور چھکوں کی وہ بوچھاڑ کی کہ بنگلہ دیش ٹائیگرز ششدر رہ گئے، اور تماشائیوں میں بلکتی روتی خواتین کو دیکھ کر ایک موقع پر رحم اور ترس آنے لگا۔ شاہد افریدی غیر معمولی کھلاڑی ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاہد خان افریدی درے کی ایسی بندوق ہیں جو کبھی چل جاتی ہے اور کبھی ٹھس ہو جاتی ہے۔ یہ وہ دو میچز ہیں جن میں یہ بندوق خوب چلی، جس نے حسینہ واجد کے جشن کے تمام منصوبوں پر پانی پھیر کر رکھ دیا، اور جو دلچسپ اور خوشگوار بات تھی وہ یہ کہ بنگلہ دیش کے عوام نے بھارت کے خلاف میچ میں 100% پاکستان کا ساتھ دیا اور فلک شگاف نعرے لگاتے رہے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ پاکستان اپنی سرزمین پر کھیل رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دل تھوڑا سا دکھی ضرور ہوا کہ ہم نے اپنی نالائکیوں اور قومی جرائم کے باعث اپنے پیارے بنگلہ دیشی بھائیوں کو علیحدگی کا ماحول فراہم کیا، اور جب ہم نے ان کو حقیر، کالے، پستہ قد اور کند ذہن لوگ کہہ کر ان کی تحقیر کی، تو بھارت نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے ان بھائیوں کو فوجی جارحیت
کے ذریعے ہم سے دو لخت کر دیا۔ ان کی نعرہ بازی سن کر یہ محسوس ہوتا تھا کہ آج بھی بنگلہ دیشی عوام کی غالب اکثریت پاکستان کے ساتھ ہے۔ یہ ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کا نتیجہ تھا کہ ہم آج جغرافیائی طور پر تو ایک نہیں ہیں، مگر ہمارے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں۔ پاکستان کی بھارت کے خلاف محض ایک میچ میں کامیابی نہیں ہے، بلکہ اس سے قدرت نے بہت سی حقیقتوں کو پوری سچائی کے ساتھ عیاں کیا ہے۔ پہلی حقیقت تو یہ ہے کہ بھارت بھلے ہی ایک بڑا ملک ہے، لیکن اس کا دل بہت چھوٹا ہے۔ دوسرا، دنیا کے سامنے سب سے بڑی نام نہاد جمہوریت اور سیکولر ریاست کا دعویٰ کرنے والا بھارت کشمیری نوجوانوں کو میرٹھ یونیورسٹی سے بے دخل کرنے پر اتر آیا۔ یہ اس کا تعصب، کم ظرفی اور نفرت کا اظہار ہے۔ تیسری بڑی حقیقت جو اس سارے معاملے میں ابھر کر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ کشمیریوں کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور بھارت چاہے جتنا بھی جبر اور زیادتی کیوں نہ کرے، ایک دن انشاءاللہ کشمیر پاکستان کا حصہ بن کر رہے گا۔ بھارت نے جس طرح ہڑبڑاہٹ میں معصوم طالب علموں کو یونیورسٹیوں سے خارج کیا ہے اور ہاسٹلوں سے نکالا ہے، اس کی مہذب دنیا میں کم سے کم الفاظ میں مذمت ہی کی جا سکتی ہے۔ اس سے مجھے بھارتی فلم آج اور کل کا وہ منظر یاد آ رہا ہے جس میں ایک برہمن گھرانہ اپنے صحن میں پوجا پاٹ کی رسم ادا کر رہا ہوتا ہے اور باہر کچھ شودر بچے فٹ بال کھیل رہے ہوتے ہیں۔ ایک بچے کی ضرب سے وہ بال برہمنوں کی مجلس کے درمیان آ گرتی ہے۔ ایک شودر بچہ اپنا بال لینے کے لیے جب ان کے درمیان آتا ہے تو وہاں ہنگامہ مچ جاتا ہے۔ سارے برہمن یہ کہتے اٹھ جاتے ہیں کہ رام رام رام، ایک شودر کے آنے سے ہمارا دھرم بھرشٹ ہو گیا۔ اس پر بچہ معصومیت سے سوال پوچھتا ہے، یہ کیسا دھرم ہے جو ایک بچے کی بال سے بھرشٹ ہو جاتا ہے؟ بھارت بے شک معاشی ترقی کے جتنے بھی دعوے کرے، مگر مجھے پختہ یقین ہے کہ اس کے اندر ایک ایسا ناسور پل رہا ہے جو ایک دن پھٹ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اور مسلم دشمنی کا ناسور ہے، اور وہ مسلم دشمنی کا ناسور ہے۔ بھارت کی عبرتناک شکست بنگلہ دیشی اور پاکستانی بھائیوں کے لیے باعث تسکین بنی، کیونکہ بھارت محض اپنی مارکیٹ اور سپانسرشپ کے زور پر آسٹریلیا اور برطانیہ کے ساتھ مل کر کرکٹ کی چودراہٹ حاصل کرنے میں تو کامیاب ہو گیا ہے، مگر وہ یہ بھول گیا ہے کہ کرکٹ کاغذوں پر نہیں بلکہ میدان میں کھیلی جاتی ہے۔ آخرکار بھارت بنیے کا بیٹا ہے، اور بنیا کچھ دیکھ کر ہی گرتا ہے، مگر اس کا رعونت بھرا انداز زمین بوس ہوتے دیکھ کر یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا، یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں۔ ناظرین سامعین محترم، یہ تھا کڑوے گلاب سلسلے کا آج کا ولاگ، جس کا عنوان تھا یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا، جسے جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے جناب محمد سلیم بٹ کی تصنیف حشر نشر سے لیا گیا ہے۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل BA رشیدی، جس پر یہ مضمون تقریباً روزانہ اپلوڈ کیا جاتا ہے، اسے اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، تاکہ ایسے یہ معلوماتی اور دلچسپ ولاگز ان کو بروقت اور باقاعدہ ملتے رہیں۔ دوستوں سے بھی شیئر کر لیں تو اچھا ہوگا، وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ تو آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ دعاؤں میں پاک وطن کے علاوہ والدین اور دوستوں اس ناچیز کو بھی ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
پاکستان زندہ باد۔